بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع دجال کا حصہ دوم ہے۔ ابن زیاد کا قصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں ایک یہودی لڑکا تھا جس کا نام ابن زیاد تھا۔ وہ بھی ایک معمہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے دجال ہونے کے بارے میں تردد تھا۔ اس کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دیگر لوگوں کے ہمراہ ابن زیاد کی جانب روانہ ہوئے۔ انہوں نے اسے بنو مغالہ کے ایک قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا۔ اس وقت ابن زیاد قریب البلوغ تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اس وقت پتہ چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی پشت پر مارا۔ اس کے بعد ابن زیاد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس طرح مکالمہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن زیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین ان پڑھ لوگوں یعنی اہل عرب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر ابن زیاد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن زیاد سے ایک اور سوال کیا اور فرمایا، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ ابن زیاد نے کہا، میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو معاملہ تجھ پر خلط ملط ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے، یعنی میں نے اپنے دل میں ایک لفظ سوچ رکھا ہے، تم اسے معلوم کرنے کی کوشش کرو، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں دخان کا لفظ چھپا رکھا تھا۔ ابن زیاد نے دخان کہنے کی کوشش کی لیکن اسے یہ لفظ ادا کرنے کی توفیق نہ ملی، اس لیے اس نے دخان کے بجائے دخ دخ کہہ دیا۔ دراصل ابن زیاد کے پاس کچھ جن تھے جو اسے چیزوں کی خبر دیتے رہتے تھے۔ جن بھی اس لفظ کو صحیح معلوم نہ کر سکے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا۔ ابن زیاد نے کہا، وہ دخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکے گا، یعنی تو کہانت سے آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ تو کاہن، دجال اور ہیلے باز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر ابن زیاد ہی دجال اکبر ہے تو تم اس پر غلبہ نہیں پا سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح مسلم میں یہ واقع ہے، یعنی اگر ابن زیاد ہی دجال ہے تو تمہیں اس کے قتل کرنے کی قدرت حاصل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما رکھا ہے کہ اسے عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے نزول کے بعد قتل کریں گے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابی بن کعب انصاری کے ہمراہ کھجوروں کے اس باغ کی طرف چلے گئے جس میں ابن زیاد رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں کے درختوں کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درختوں کے پیچھے چھپتے چھپتے اس باغ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طریقے سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ اس سے قبل کہ وہ آپ کو دیکھ لے آپ اس کی باتیں سن سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کمبل اوڑھے ایک بچھونے پر لیٹا ہے اور منہ میں کچھ بڑبڑا رہا ہے۔ ابن زیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درختوں کے پیچھے چھپ کر آتے ہوئے دیکھ لیا اور کہا، ارے صاف، یہ اس کا نام تھا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ سنتے ہی ابن زیاد اٹھ بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ مداخلت نہ کرتی تو آج ابن زیاد کی اصل حقیقت واضح ہو جاتی کہ یہ دجال ہے یا نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینے کے کسی راستے پر تھے کہ ان کی ابن زیاد سے ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ ابن زیاد، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ ابن زیاد، مجھے پانی پر ایک تخت نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے سمندر پر تخت ابلیس نظر آتا ہے، تو اور کیا دیکھتا ہے؟ ابن زیاد، مجھے 2 سچے اور ایک جھوٹا، یا 2 جھوٹے اور ایک سچا نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان کے اس کے پاس آنے کی وجہ سے اس پر معاملہ خلط ملط ہو گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم حج یا عمرے کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ابن زیاد بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ تھا۔ جب ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو لوگ ادھر ادھر پھیل گئے اور میں ابن زیاد تنہا رہ گئے۔ اس کے بارے میں جو باتیں مشہور تھیں ان کے باعث میں شدید وحشت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور میرے سامان کے قریب لا کر رکھ دیا۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو گرمی بہت شدید ہے، بہتر ہے کہ تم اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابن زیاد نے اپنا سامان ابو سعید سے دور اس درخت کے نیچے رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہمیں دکھائی دیا۔ ابن زیاد اٹھا اور جا کر بکریوں کے دودھ سے بھرا ہوا ایک برتن لے آیا۔ کہنے لگا، ابو سعید پیو۔ میں نے کہا، موسم سخت گرم ہے اور دودھ بھی گرم ہے، اس لیے میں نہیں پیوں گا۔ دراصل میں اس کے ہاتھ سے کچھ لینا اور پینا پسند نہیں کرتا تھا۔ ابن زیاد نے کہا، ابو سعید، لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، مجھے دجال بتاتے ہیں، اس پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی درخت سے رسی لٹکا کر خود کو پھانسی دے لوں۔ اے ابو سعید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی اور پر مخفی ہو تو ہو، لیکن تم انصار سے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔
ابو سعید: تم تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہو تم تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہو۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہوگی، جبکہ میری اولاد مدینہ میں موجود ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتلایا کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کی باتیں سن کر اسے معذور مان لیتا۔ اتنے میں ابن زیاد نے کہا: اللہ کی قسم، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کی جائے پیدائش کون سی ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں میں نے کہا تمہارے لیے دن بھر ہلاکت اور بربادی ہو۔ ابن زیاد کے بارے میں صحیح موقف: ابن زیاد مسیح دجال دجال اکبر نہیں تھا، بلکہ وہ ہیلے باز دجالوں میں سے ایک دجال تھا۔ اس کے پاس کہانت تھی اور شیاطین اسے بعض چیزوں کے بارے میں آگاہ کر دیا کرتے تھے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔